اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے میزبان محمد شاہد ودود قادری کا آپ کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل اجمیری کے الفاظ عقیدہ اسلام کے غماز اور ہم سب کے دلوں کی آواز، توپو تفنگو دشنو خنجر صلیب و دار، ڈرتے نہیں کسی سے محمد کے جان نثار، ماں ہے ہماری عمارہ سی ذی وقار، ہم ہیں ابو دجانہ و طلحہ کی یادگار، ہاں مفتی و فقیہ نہیں مان لیتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پہ مگر جان دیتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ناموس مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو اسلامیان پاکستان کے اذہان میں 7 ستمبر 1974 کا وہ عظیم اور احساس لمحہ بلنک کرتا ہے۔ وہ دن اور اس دن میں وہ لمحہ جب شمع رسالت کے پروانوں نے، جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں نے ایک خط امتیاز کھینچ کر دنیا پہ ببانگ دہل یہ واضح کر دیا تھا کہ اس عقیدہ حق پہ ہم نہ تو مصلحت کرنے والے ہیں اور نہ ہی مصالحت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہ پاکستان کا قیام بھی اولیاء اللہ کی رہین منت ہے، اور پاکستان بننے کے بعد اس وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی ہر دو سرحدات کا تحفظ بھی ہر دور میں اولیاء اللہ نے کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سامعین ذی وقار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت اور ختم نبوت کے اس عظیم عقیدے کو آئین پاکستان میں شامل کرنا، اور اس حوالے سے ہمارے محسن و مربی، ہمارے مرشد کریم حضرت علامہ مولانا سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، اس حوالے سے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قادری بخاری۔ میں یہاں تشریف آوری پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القابات سے مخاطب فرمایا ہے، جن میں سے ایک لقب خاتم النبیین بھی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، اور یہ اس کا شرعی معنی بھی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی بھی ہے، اور یہ اس کا اصطلاحی معنی بھی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن بعض بدبخت میں کہوں گا، بعض شیطان صفت لوگ اس کے لغوی معنوں میں سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈال کے اور اس چکر میں پھنسا کے ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں فلاں لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے، خاتم کا مطلب ہے مہر، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ حضور کی مرضی ہے جس پہ مہر لگائیں، جس کو نبی بنا دیں، اور اس چکر میں اور اس شیطان صفتی میں انہوں نے کافی دنیا کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بدراہ کر دیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ خاتم النبیین کا اللہ رب العزت نے یہ خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے کس کانٹیکسٹ میں استعمال کی ہے، اور اللہ رب العزت اس میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاید ودود صاحب بہت بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے
جو سوال کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، تو مسلمانوں کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اسلامی، اس میں بنیادی ماخذ سب سے وہ قرآن ہے، جی پھر احادیث شریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یاد فرمایا ہے۔ جی مشہور جی آیت کریمہ ہے، اعوذ سورہ باللہ احزاب کی، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد صلی اللہ علیہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور دوسری حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی اب جو آپ نے فرمایا نا کہ جو لوگ اس کا معنی کرتے ہیں کہ مہر لگانے والا، یا بات کرتے ہیں کہ یہ نگینہ، جس جی طرح انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے، جی تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث شریف کو بطور تلمیح علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا ہے۔ ان کا شعر ہے، لا نبی بعدی ز احسان خداست، خداست اسی لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، سبحان پردہ ناموس دین ناموس دین مصطفیٰ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھر خلفائے راشدین نے اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع فرمایا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بدبخت نے، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، اور سجا نامی ایک عورت نے بھی جو ہے نا نبی ہونے کا دعویٰ کر، پھر ان دونوں نے شادی کر لی، تو ان کے خلاف امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اعلان جہاد کیا، اور جنگ یمامہ مشہور جو ہے نا وہ جنگ ہے جس میں بہت سے حفاظ قرآن بھی شہید ہو گئے تھے۔ جی تو صحابہ کرام کا بھی اجماع اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث شریف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹا ہوگا۔ جی اس زمانے سے یہ مسلمہ کذاب سے صحابہ کے دور سے چلا آ رہا تھا، پھر انگریزوں کے دور میں یہاں پر جو ہے نا ہمارے ہندوستان میں، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہوتا تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے نا پھر مسلمانوں نے، اس وقت کے علماء و مشائخ نے بڑا کام کیا۔ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جسے فاتح قادیانیت بھی کہا، ان کا بڑا کام ہے، دیگر جو ہے نا مشائخ علماء کا بڑا اس سلسلے میں کردار ہے، بڑی اہمیت۔ شاہ صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدبخت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ فرمائی تھی، جی اور پھر آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کے خلاف جہاد اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ چونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، جی ان کے مفادات وہ نہیں تھے، اور شاید وہ انہی کا پلانٹڈ ہو۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ فریضہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے اولیاء کبار نے بڑا احسن طریقے سے انجام دیا، بالکل۔ جیسے کہ آپ نے حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی۔ جی اس میں کئی علماء اور مشائخ کے پیر جماعت علی شاہ کردار ہے، صاحب پیر نے، جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، اور ہر اللہ کے ولی نے ناموس رسالت کے اس عنوان کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا اور شمع رسالت کے عملی پروانے ہونے کا ثبوت دیا۔ شاہ صاحب، ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کی ہمارے ہاں 2 تحاریک چلی تھی، ایک 1953 میں اور ایک 1974 میں، اور دونوں ایک ہی پلیٹ فارم کے تحت چلی، جسے متحدہ مجلس عمل کا نام دیا گیا۔
تو آپ ذرا کیٹیگوریکلی ذرا تفصیل سے بتائیے گا، لیکن الگ الگ. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1953 کی جو تحریک چلی تھی اس میں حضور مولوی صاحب علیہ الرحمہ کا کردار کیسے تھا اور ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جیسا آپ نے فرمایا کہ انگریزوں کا دور تھا، تو انگریزوں کے دور میں وہاں پر جو ہے نا جہاد کرنا اس طرح ممکن نہیں تھا غلام محمد قادیانی کے خلاف. جو ہو سکا اس وقت علماء مشائخ سے اہل سنت سے انہوں نے کیا. پاکستان جب قائم ہو گیا 1947 میں، تو 1953 میں پھر جو ہے نا اس کے خلاف تحریک ختم نبوت چلائی مسلمانوں نے. اس کے لیے متحدہ مجلس عمل قائم کی گئی. اچھا، یہ 1953 میں جو تحریک چلی تھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس کا ایک تو جو میرے ذہن میں فوری طور پر کلک ہو رہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے جو پہلے وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان سے کہا جاتا ہے، جی وہ بدبخت قادیانی تھا. جی اس کے علاوہ بھی شاید کوئی اندرونی خلفشار تھا. جی تو کیا یہی وجہ تھی کہ 1953 میں یہ تحریک چلائی گئی؟ بالکل. وہ اس زمانے میں اصل میں یہ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، اور پاکستان کی سول اور ملٹری میں بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے نا قادیانی فائز تھے. سول اور ملٹری بیوروکریسی میں. جی جی بیوروکریسی میں. تو ان کی سرپرستی میں بہت زیادہ یہ لوگ بے باک ہو گئے تھے قادیانی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور یہاں پاکستان میں قادیانیت کو جو ہے نا رواج دینا ہے، یہ مذہب اس کو سرکاری مذہب بنا. حالانکہ ان کا کردار دور دور تک نظر نہیں آتا. ایسی تقریریں جو ہے نا انہوں نے کی اس زمانے میں. اور ان کا جو ایک اخبار تھا الفضل کے نام سے چھپتا تھا، اس میں بڑی اشتعال انگیز تقریریں کرتے تھے. تو ان تقریروں کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان پھر اور علماء کرام مشائخ ان تقریروں کے رد عمل کے طور پر جو ہے نا وہ. تو اس زمانے میں لاہور میں جامع مسجد وزیر خان کے خطیب تھے حضرت علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری صاحب. یہ صاحب تفسیر الحسنات جو ہے. جی بالکل، بے شک انہوں نے ہی تفسیر حسنات لکھی ہے. تو ان کے پاس علماء کرام پورے پاکستان سے مشائخ آتے تھے، تو انہوں نے یہ باتیں بتائیں، اور پھر ان کی سرپرستی میں یہ متحدہ مجلس عمل قائم کی گئی. سید داؤد غزنوی صاحب اس کے ناظم اعلیٰ تھے. باقی بھی اس دور کے جتنے بھی علماء اہل حدیث، علماء بریلوی، علماء دیوبند اور علماء تشیع اس میں شامل تھے. اور انہوں نے لاہور میں ایک اسلامی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا. اچھا جی. اس ختم نبوت کانفرنس میں ان کی خواہش تھی کہ مولوی صاحب اس کی صدارت کریں. ہمارے استاد کامل سید محمد امین شاہ صاحب قادری گیلانی، ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے. ایک تو لاہور میں جو شاہ محمد غوث صاحب کا مزار ہے، مولوی صاحب اس کے سجادہ نشین ہے. اس حوالے سے اس کے علاوہ مولوی صاحب نے ایک تنظیم یہاں پر کام کرتی تھی، مجلس میلاد النبی پشاور. تو ابو الحسنات صاحب اس کے پلیٹ فارم پر یہاں پر آ کر میلاد شریف کے جلسوں سے خطاب بھی کیا کرتے تھے. 1943 سے یہ کام جاری تھا. تو یہ 1953 کی بات میں کر رہا ہوں. تو ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. مولوی صاحب کی صدارت میں انہوں نے اس کانفرنس کے کرنے کا اظہار فرمایا، خواہش ظاہر کی. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ شکریہ ادا کیا ان کا کہ آپ کی بہت مہربانی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں دوسرے، حاجی محمد امین صاحب. ماشاء اللہ. وہ حاجی محمد امین صاحب اس زمانے میں انہوں نے جماعت ناجیہ صالحہ بنائی تھی جی. اور صوبے کے سرپرست تھے. مولوی صاحب ضلع پشاور کے صدر تھے، امیر تھے اس کے. تو مولوی صاحب نے ان کا نام پیش کیا. تو ان کے سرپرستی میں، ان کی صدارت میں لاہور میں وہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور یہ تحریک چلی، تحریک ختم نبوت. جی. لیکن بہت جلد جتنے بھی اکابرین تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر زیادہ دیر تک جو ہے نا یہ نہ چل سکی، اس لیے کہ میں نے ابھی جیسے عرض کیا تھا کہ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں جو قادیانی تھے، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے جرنیل تھے، تو ان لوگوں نے یہاں پر مارشل لا نافذ کر دیا. اچھا. اعظم خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. یہ زیادہ تر لاہور میں تھی یہ تحریک. جی. باقی پورے پاکستان میں پوری طرح منظم نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پھر انہوں نے اس پر بہت جلد قابو پا لیا، اور وہ گرفتار کر کے بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، بہت زخمی ہوئے، بہت زیادہ نقصانات ہوئے. بہرحال یہ پھر 1953 میں یہ جلد ہی یہ تحریک ختم ہو گئی. 1953 والی تحریک آپ فرما رہے ہیں کہ
کوئی اپنا مطلب اتنا زیادہ اثر دکھا نہ سکی. جی پھر 1974 میں ہم دیکھتے ہیں تحریک دوبارہ چلتی ہے. اس تحریک کا پس منظر کچھ بیان کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے پیر و مرشد حضرت مولوی صاحب علیہ الرحمہ کا کردار اس حوالے سے روشنی فرمائیے. جی ہاں، یہ 20 سال کے بعد 1974 میں دوبارہ یہ تحریک چلی، لیکن اس عرصے میں یہ علماء مشائخ خاموش نہیں بیٹھے. جی خود ہمارے حضور مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ درس دیتے تھے، درس قرآن 1941 سے شروع کیا تھا آپ نے یہ درس. تو اس درس میں آپ وقتاً فوقتاً ختم نبوت کے حوالے سے بھی اپنے طلباء کو اویئرنیس دیتے رہتے تھے. اسی طرح جمعہ کی خطابت کرتے تھے جامع مسجد مہربانیہ میں، سبزی منڈی مہربانیہ پشاور میں. تو وہاں پر جمعے کے خطبات میں بھی اکثر ختم نبوت کے موضوع پر آپ تقاریر فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر پشاور سے پہلا دینی مجلہ الحسن کے نام سے شروع کیا تھا 1955 میں. جی تو 1955 میں آپ نے اس جب رسالہ شروع کیا تو اس کے جو اداریہ آپ خود لکھتے تھے اداریے میں، اور وہاں اس میں آپ نے ایک بڑا زبردست مضمون قسطوار شائع کیا تھا، خاتم النبیین کی محققانہ توضیح. ماشاء اللہ. یہ ریاست جوناگڑھ کے مفتی اعظم تھے مولانا انوار الحق صاحب، جی اور یہ باشندے تھے اٹک کے. جی ان کا مضمون قسطوار آپ نے جو ہے نا شائع کیا. اسی طرح نظم میں نثر میں مختلف جو ہے نا مضامین وہ. تو مولوی صاحب یہ 20 سال تک 1953 سے لے کر یعنی 1974 تک خاموش نہیں بیٹھے رہے. گویا یہی حال دیگر علماء کرام کا انہوں بھی نے تھا. اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ تحریری طور پر تقریری طور پر بیان کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. پیچھے نہیں ہٹے. 1974 کی تحریک میں حضور مولوی صاحب علیہ الرحمہ کا کردار اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. 1974 میں پھر دوبارہ جو ہے نا جب تحریک یہ منظم ہوئی تو اس وقت مولوی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر تھے. ماشاء اللہ. اور یہاں پر پہلے مرکز میں بنی متحدہ مجلس عمل. جی اس وقت جو پشاور کے بہت بڑے عالم تھے مولانا. اچھا 1974 میں بھی اس تحریک کا نام مجلس متحدہ مجلس عمل ہی تھا. مجلس عمل ہی تھا. ماشاء اللہ. اور مولانا سید محمد یوسف جان بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو کراچی میں بنوری ٹاؤن جی وہاں پر ان کا مدرسہ تھا، دارالعلوم تھا. ہیں یہ پشاور کے ہیں. جی اور ان کے ساتھ مولوی صاحب کے بڑے قریبی مراسم تھے. یہ مرکزی امیر منتخب کیے گئے. جی اور ان کے ساتھ ابو الحسنات صاحب کے بھائی ابو الحسنات صاحب جو 1953 میں جو امیر تھے مرکزی امیر، جی ان کے بھائی سید ابو البرکات سید محمد قادری، جی یہ حزب الاناف لاہور کے جو ہے نا یہاں ان کے محتمم تھے. جی ان کو ناظم اعلیٰ بنایا گیا. صحیح. اور اسی طرح چاروں صوبوں میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں. تو پشاور میں بھی علماء کرام نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ متحدہ مجلس عمل کا قیام عمل میں آیا. جی اور اس وقت یہاں پر پشاور میں تھے دیوبند مکتب فکر کے حضرت علامہ مولانا سعید الدین شرکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ. ان کو جو ہے نا صوبائی امیر منتخب کیا گیا. جی اب ان کا بیان جو ہے نا مولوی صاحب کے کردار کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کر سنا. ضرور. کہ انہوں نے مولانا سعید الدین شرکوٹی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے مولوی صاحب پر، صاحب مقامات آہ و فغاں، اور وہ مولوی صاحب کے اس رسالہ الحسن میں مولوی نمبر پہ شائع ہوا ہے. جی اس میں آپ لکھتے ہیں، وہ جو تنظیم بن گئی اس کا ذکر کرتی ہیں. تحریک کے لیے جب مجلس عمل تشکیل کرنا قرار پایا تو مسجد سراجاں چوک یادگار میں ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا گیا. رفقا کی اکثریت متفق تھی کہ علامہ امیر شاہ صاحب قادری کو مجلس عمل کا امیر بنایا جائے، ماشاء اللہ. مگر مولوی جی اجلاس میں تشریف نہ لائے. مجبوراً قرۂ فال بنا میں من دیوانہ پڑا. اس انتخاب کے قریباً 2 گھنٹے بعد آپ میرے پاس موجود ہوئے. ماشاء اللہ. میں نے شکوہ کیا کہ اجلاس میں کیوں نہ آئے، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے تھے. فرمایا اسی لیے تو نہیں آیا. عزو انکساری یہاں بھی نظر آ رہی ہے. ہاں، اب تم حکم دو، میں تحریک کے سپاہی کی طرح تعمیل کروں گا. سبحان اللہ. اور مولوی جی نے ایسا ہی کیا. خدا رحمت کند کی عاشقان پاک تینت رہا. بہرحال پھر مرکزی
رہنما یہاں آئے پشاور میں، اور یہاں پر آستان عالیہ میں باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اچھا جی، اور اس میں پھر مولوی صاحب کو متحدہ مجلس عمل صوبائی نائب امیر جی، منتخب کیا گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ایک پارلیمانی کردار بھی ادا کیا اور ایک عوامی کردار بھی ادا کیا قادیانیوں کے خلاف، اگرچہ وہ پارلیمان کے رکن نہیں تھے، جی لیکن پارلیمان کے اراکین جنہوں نے آگے یہ تحریک پیش کرنی تھی، ان کی جو علمی معاونت تھی وہ مولوی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ مولوی حضور کا اس ختم نبوت کی تحریک میں پارلیمانی کردار اور آپ کا عوامی کردار۔ سبحان اللہ، بہت خوب بات کہی آپ نے شاہد ودود بھائی۔ اصل میں 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک ناکامی کا شکار ہوئی تھی، تو جب 1974 میں جو نئی تنظیم بنی تو ان لوگوں نے پھر اس وقت سوچ بچار کی اور اس ناکامی پر غور کیا اور ایسا طریقہ اپنایا کہ اس دفعہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھا۔ صحیح۔ تو پھر اس وقت یہ اس تحریک کو دو طرح سے منظم کیا گیا اور دو طرح سے چلایا گیا۔ ایک آئینی طریقے سے، تاکہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کی جائے، جی، پاکستان کے آئین میں شامل کیا جائے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اور دوسری عوامی سطح پر کہ عوام سے بھی رابطہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو انہوں نے 22 اراکین کے دستخط کے ساتھ قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی، جی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے۔ یہ مارچ 1974 کی بات ہے؟ یہ اپریل 30 اپریل 1974۔ لیکن شاہ صاحب 30 اپریل 1974 سے پہلے جی، کیا سرحدی اسمبلی اور اس سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی قادیانیوں کے خلاف یہ قرارداد منظور نہیں کر چکی تھی؟ 29 اپریل کو آزاد کشمیر میں جو ہے نا یہ متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی، سب سے پہلے آزاد۔ جی، اس کے بعد پھر شاہ احمد گنانی صاحب نے بتایا کہ سرحد اسمبلی سے آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ پاس ہو جائے، تاکہ یہاں پر جب پاس ہوگی تو اس کا اثر جو ہے نا مرکز پر پڑے گا، جی، مرکزی جو اسمبلی ہے، اور مرکزی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، ممبران ہیں، ان کا ذہن بھی تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو شروع میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس بات کو، بلکہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ کام جو ہے نا قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے کیا جائے۔ بڑی مشکل سے جو ہے نا ان کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ جی، تو اس زمانے میں یہاں پر جو سرحد اسمبلی تھی، سرحد اسمبلی میں مولوی صاحب کے بڑے بھائی آغا سید نور احمد شاہ صاحب وہ یہاں پر اسسٹنٹ سیکریٹری تھے۔ جی، تھے تو وہ اسسٹنٹ سیکریٹری، لیکن پوری اسمبلی کو وہی چلاتے تھے۔ صحیح، بڑے قابل تھے، اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں بھی تھی، ماشاءاللہ، ذہانت بھی تھی، جینیس بھی تھے اور تجربہ کار بھی تھے، کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب 1 یونٹ تھا تو وہاں پر وہ کام کر چکے تھے۔ اور شاہ صاحب میں نے سنا ہے کہ قانون دان بھی تھے۔ جی، LLB بھی انہوں نے کی تھی، بالکل قانون دان بھی تھے اور تجربہ بھی رکھتے تھے اس کا۔ تو جب 1 یونٹ ختم ہوا 1971 میں اور صوبائی اسمبلیاں بحال ہوئیں، تو ان کی خدمات جو ہے نا سرحد کے صوبائی اسمبلی کے حوالے کر دی گئی۔ جی، تو ان دنوں میں آپ یہاں پر اسمبلی میں کام کر رہے تھے۔ اچھا، دوسری مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ آئینی طور پر جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی یہ تجویز بھی سب سے پہلے آغا سید نور احمد شاہ صاحب نے دی تھی۔ ماشاءاللہ، مولوی صاحب درس دیا کرتے تھے یہاں آستان عالیہ میں، درس قرآن مغرب کے بعد عشاء تک۔ تو اس درس میں بڑے بڑے جو ہے نا لوگ آتے تھے، جی، اس میں یہ نور احمد شاہ صاحب بھی اس درس میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس درس میں جب مولوی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے وہ درس دیا، کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو انہوں نے مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مسئلے کو آئینی طور پر حل کرنا چاہیے اور اسے آئین کا حصہ، آئین پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، تو مولوی صاحب نے انہیں اس وقت بتا دیا تھا، یہ 1974 سے پہلے کی بات ہے کہ میں شاہ احمد گنانی صاحب سے بات کروں گا۔ جی، بہرحال جب یہ مرحلہ وہ وقت آیا، ان کی اپنی تجویز تھی جب سرحد اسمبلی میں، تو ان کو تو اور زیادہ خوشی ہوئی، جی، اور انہوں نے پھر قومی اسمبلی کے ممبران سے یہ یہاں کی جو انتظامیہ تھی متحدہ مجلس عمل کی،
وہ مولوی سے بھی اس میں شامل ہوتے تھے، تو وہ روزانہ جا کر ملتے تھے ممبران اسمبلی سے، اور بہت جلد ممبران کو تیار کر لیا گیا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہاں پر فضا جو ہے نا دینی فضا ہے صوبہ سرحد میں، تو وہ ممبران بہت جلدی تیار ہو گئے، اور متفقہ طور پر یہ قومی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی، اور سرحد کا جو ہے نا فخر سے سر بلند ہوا کہ یہ پہل جو ہے نا پاکستان میں انہوں نے کی۔ تو اس کے اثرات جو ہے نا اس پر پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ عوامی سطح پر بھی کام جاری رہا، تاکہ عوام کے ذریعے حکومت کو دباؤ میں رکھا جا سکے۔ جی، قومی تو آپ نے اسمبلی، فرمایا نا کہ دروس کی شکل میں، ہاں، خطبات جمعہ کی شکل میں، تو دیگر مجالس کی یہ شکل میں۔ فیصلہ کیا گیا پشاور میں روزانہ دن مولوی صاحب اور یہ متحدہ مجلس عمل کے اراکین جو تھے انتظامیہ کے، یہ دن صبح اسمبلی میں گزارتے تھے، اچھا، اراکین ممبران اسمبلی کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو جو ہے نا اویئرنیس دیتے تھے، اور رات کو پشاور کے کسی نہ کسی جو ہے نا محلے میں جلسہ ہوتا تھا، مسجد میں جلسہ ہوتا تھا، وہاں بھی پہنچتے تھے، وہاں تقریریں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پشاور کے مضافات ہیں، یہ تو ضلع پشاور میں 4 جو ہے نا تپے بڑے مشہور تھے، جی، تپا داؤد زئی، تپا خلیل، تپا محمد اور تپا خالصہ۔ تو تپا خالصہ خاص طور پہ مولوی صاحب کے حوالے کیا گیا، یہ ہند کو بولنے والے لوگ تھے، جی، اور مولوی صاحب کے یہاں پر اس علاقے میں بڑے اچھے مراسم تھے، ان لوگوں کے عقیدت مند بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ تو مولوی صاحب نے باقاعدہ رات کو جو ہے نا پورے تپا خالصہ کا دورہ بھی کیا، گاؤں گاؤں جا کر جو ہے نا آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی، بڑی عجیب واقعہ ہوا، جی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے نا وہ تحریک ایک دم جو ہے نا وہ بڑی جوبن جو ہے نا اختیار کر گئی، جنگل کی آگ کی طرف پھیل آگ گئی۔ کی طرح پھیل گئی۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء، جی، ان کا وفد وہ ایجوکیشن ٹور کے سلسلے میں پشاور آ رہا تھا۔ جی، جب ربا ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، ربا جو ہے نا یہ قادیانیوں کا مرکز جی، تھا، وہاں پر انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اچھا، ہاں، قادیانیوں کو یہ نعرہ کب برداشت کر سکتے تھے؟ یہ لوگ ایک ہفتے کے بعد جب واپس گئے، یہ مئی کا آخری جو ہے نا ایام تھے، 22 مئی کو وہاں انہوں نے نعرے لگائے تھے، اور 29 یا 30 مئی کو یہ لوگ جب واپس گئے تو وہاں پر ربا ریلوے اسٹیشن پر جو ہے نا 5000 قادیانی گنڈوں نے حملہ کر دیا ان پر، اچھا جی، ان کا سامان لوٹ لیا، کپڑے پھاڑ دیے، اور ان کو بڑا جو ہے نا مارا، زخمی کیا، ساری بوگی اور پورا جو ہے نا ریلوے اسٹیشن پر ان کا دہشت خون، گردی کی انہوں نے۔ اور خون سے جو ہے نا وہ رنگین ہو گیا سارا ریلوے اسٹیشن۔ اس چیز نے جو ہے نا پھر پورے پاکستان میں تحریک کو پھیلا دیا۔ ماشاءاللہ، پھر پشاور سے لے کر کراچی تک جو ہے نا طلباء بھی اٹھ کھڑے ہوئے، وکلاء بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طبقہ جو ہے سے تعلق رکھنے والا، غریب امیر جو ہے نا تمام مسلمان جتنے بھی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر ایسا طوفانی سیلاب، ایسا سیلاب آیا عوام کا کہ اس سیلاب میں پھر جو ان کی جو قوت تھی بیوروکریسی میں، ملٹری میں، اور جتنے بڑے بڑے افسر تھے وہ تو تنکے کی طرف بہا کر لے گئی۔ ماشاءاللہ، ایسا سیلاب آیا، عوامی سیلاب۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، میں نے حضور مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ختم نبوت میں کردار کے حوالے سے اپنے دوست برادرم شاہد ودود صاحب کے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں، تو ان کے ماخذ یہ 2 کتابیں ہیں۔ اس کا تو میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کا جو رسالۃ الحسن اس کا مولوی نمبر ہے، اور اس میں مولانا سعید الدین شیرکوٹی صاحب جو 1974 میں متحدہ مجلس عمل جو ختم نبوت کے لیے تحریک چلی تھی اس کے صوبائی امیر تھے، اور فاضل دیوبند تھے، اور فاضل، اور دیوبندی بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود انہوں نے مولانا ہمارے حضور مولوی صاحب علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت بڑے شاندار الفاظ میں پیش کیا ہے، بالکل۔ اور یہ دوسرا جو ہے نا رسالہ ہے، یہ مانامہ الحقیقت، یہ مانامہ الحقیقت کا تحفظ ختم نبوت نمبر ہے۔ اس کے جو چیف ایڈیٹر ہیں تو وہ سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری ہیں، اور یہ شکر گڑھ نارووال سے یہ شائع ہوا ہے، مانامہ الحقیقت کا تحفظ ختم نبوت نمبر جلد 2۔ اور اس میں میرا مضمون ہے، میں نے یہ مضمون لکھا ہے مولوی صاحب پر، اور یہ اس رسالے کے صفحہ 736 پر تحریک ختم نبوت اور مولوی جی علامہ سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صفحہ 736 سے لے کر
تقریباً صفحہ 752 تک پھیلا ہوا ہے، اور باقاعدہ میں نے اس میں بھی ماخذ دیے ہیں اپنے اس مضمون کے. تو یہ میرے آج کے جوابات کا ماخذ یہ 2 کتابیں. ماشاء اللہ. سامعین محترم، آپ نے علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قادری بخاری کی خوبصورت محققانہ گفتگو سماعت فرمائی. مارچ 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے محرک تھے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. اور 7 ستمبر 1974 کو اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے، اور وہ لمحہ پاکستان کے آئین میں ان بدبخت قادیانیوں کو اقلیت کا درجہ ملا، انہیں اپنی حیثیت مل گئی. غور فرمائے حاضرین، 6 مہینے سے کم کا عرصہ یہ بنتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ سرحد اسمبلی میں سب سے پہلے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے، اور سرحد اسمبلی کے اندر اس کو منظور کرانے میں حضرت علامہ مولانا سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مولوی صاحب کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے. اور وہ کردار جسے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہمیں یہاں بھی افسوس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں اتنی اہم بات نہیں بتائی گئی جو کہ بتانی چاہیے، کہ ہمارے آئین میں ان لوگوں کو قادیانیوں کو اقلیت کا درجہ دینے میں صرف سیاستدانوں ہی کا کردار نہیں، بلکہ سیاستدانوں کو تیار فائل فراہم کرنے والے یہ مشائخ اعظام تھے، ہمارے روحانی پروردگار تھے. آپ نے آج کی گفتگو سماعت فرمائی. انشاءاللہ العظیم اگلی مرتبہ کسی اور اہم اور خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم، اللہ حافظ.